الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی تو تیسرا چیپٹر اور آج ہم سورت کہف سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ دو صورتیں اب ہم یک کے بعد دیگرے پڑھیں گے، سورت کہف اور سورت مریم۔ یہ بھی جڑا صورتیں ہیں اور گزشتہ سورت جو سورت بنی اسرائیل میں ہم نے دیکھا کہ یہود کے چہرے سے نقاب الٹی گئی، اس طرح کہ انہیں بتایا گیا کہ تمہیں کیا احکامات دیے گئے تھے اور تم کیا کر رہے ہو۔ تو اب یہ جو سورت مریم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے چہرے سے نقاب اتارا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ تم نے کیا شکل بنا دی ہے مذہب کی، جو کہ تمہارے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ اور اس کا ان باتوں سے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ قریش کو یہ واضح کر دیا جائے کہ یہود اور نصارہ در پردہ جس طرح تمہاری پیٹھ ٹھونک رہے ہیں اور تمہیں انکریج کر رہے ہیں کہ یہ سوال کرو، یہ پوچھو، یہ نبی نہیں ہو سکتا، اس کے حوالے سے وہ پمپ کرتے تھے کہ یہ تو امی ہیں، ان کی طرف تو کوئی اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہی نہیں ہوئی۔ تو جس طرح وہ تمہاری پیٹھ ٹھونک رہے ہیں اور تمہارے ساتھ مل کر نبی اور اس کی دعوت کے خلاف برسر پیکار ہیں، اس کے بارے میں متنبہ ہو جاؤ۔ ان کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی قریش کو یہود اور نصارہ کے بارے میں متنبہ کرتے ہوئے یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو جو سورت کہف ہے اس میں ان حقائق اور واقعات کو بیان کیا ہے جن کے بارے میں قریش مکہ نے اہل کتاب بالخصوص نصارہ نے جو القاء کیے تھے سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان کی غرض سے، ان کو آپ کے سامنے رکھا اور پوچھا کہ بھلا بتاؤ یہ ان کو پتہ ہے کہ نہیں۔ تو اس میں پہلا جو واقعہ جس کے حوالے سے پوچھا گیا تھا وہ غار والوں کا واقعہ تھا، اور اسی کے نام سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورت کہف ہے۔ اور اس میں جو یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں یہ واضح کیا گیا کہ آسمان اور زمین کے تمام رازوں کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم کا احاطہ ہے وہ ہمارے سمع اور بصر سے برا ہے، آگے ہے، کوئی چیز جو ہے اس سے چھپی ہوئی نہیں، وہ علیم اور خبیر ہے، وہ اپنی ذات میں کامل ہے اور بے نیاز ہے اور اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر استقامت کی جو تلقین کی، اس کے حوالے سے حضرت موسیٰ کی ایک تربیتی سفر کا بھی اس میں بیان ہوا ہے، جس میں جو غیر معمولی سبق دینا مقصود تھا اس کو سفر میں پیش آنے والے واقعات کے ذریعے بیان کیا، جس میں وہ کشتی کا واقعہ بھی ہے، لڑکے کے قتل کا واقعہ بھی ہے اور بستی والوں کا بھی واقعہ ہے۔ تو اس کے ذریعے سمجھایا گیا کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اس کے ارادہ اور اختیار سے ہوتا ہے۔ اللہ خبیر و مطلق اور حکیم ہے، یعنی اس کو ہر چیز کی خبر ہے اور وہ اس خبر کے ساتھ ساتھ حکمت سے معاملات کرتا ہے۔ اگر وہ باطل کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے اور اس میں کوئی عظیم خیر چھپی ہوتی ہے، اور انسان کے علم کی رسائی محدود ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کے ذریعے حضرت موسیٰ پر خدا کے ہی حکم سے کچھ اسرار جو ہے ان کو بے نقاب کیا، تو جو تربیت صبر اور رضا کے پہلو سے اہم تھے۔ اور اس کے بعد پھر وہ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا، اس کا بھی جواب دیا، اور پھر ذوالقرنین کے قصے کو پورا جو قصہ بیان کر کے اس کو اس صورت کے جو بیسک مضمون تھا اس کے ساتھ اس کو متعلق کر کے بتا دیا کہ یہ تنگ ظرفوں کی طرح اپنے کارناموں پر وہ نازا نہیں تھے ذوالقرنین، بلکہ وہ عاجزی کے ساتھ اس کو نعمت قرار دیتے تھے۔ تو تین واقعات ہیں جو اس میں بیان ہوئے ہیں، غار والوں کا واقعہ، حضرت موسیٰ کے سفر کا واقعہ، اور اس کے بعد ذوالقرنین کے حوالے سے سوال کا واقعہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو بتا دیا جائے کہ یہ جو مختلف قسم کی چیزیں سوالوں کی صورت میں القاء کی جا رہی ہیں، شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہوں گے۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے پیچھے خدا کی وحی کھڑی ہے اور وہ خدا علیم اور خبیر ہے اور اس کو ہر بات کا پتہ ہے۔ تو اس طرح سے ان واقعات
واقعات کو جو تھے ان کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کو متنبع کیا کہ سیدھے ہو جاؤ، اور تم ان کے پیچھے لگ کے جو یہ تمہیں مختلف قسم کی باتیں بتا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان کے پیچھے تم اپنی آخرت کو کھوٹی نہ کر لینا۔ تو پہلی آیت کی جو ابتدا ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہیں۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی کج پیش نہیں رکھا، ہر لحاظ سے ٹھیک اور سیدھی، تاکہ جھٹلانے والوں کو وہ اس کی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے، اور ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کر رہے ہیں خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان لوگوں کو آگاہ کر دے جو کہتے ہیں کہ خدا نے اولاد بنا رکھی ہے، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، ان کے باپ دادا کو بھی نہیں تھا۔ بڑی ہی سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ محض جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ واقعات بیان ہوئے ہیں جو غار والوں کے واقعات ہیں۔ ان سارے واقعات کو آپ موقع ملے تو ضرور پڑھیں اور ان کو بار بار پڑھیں، کیونکہ ان کے اندر نہ صرف عبرت ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخری انجام کی خوشخبری ہے۔ یعنی یہ وہ مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ دے کے ہمیں ایک طرف متنبع کرتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں پرامید کرتے ہیں۔ تو ان کو پڑھنا، بار بار پڑھنا، یہ ہمارے لیے ہمارے دل اور دماغ کو کھولنے کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کی جو آخری آیت ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں فرمایا، سو اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اسی لیے سہل اور موزوں بنا دیا ہے کہ تم ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے بشارت دو جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور ان ہٹ دھرم لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دو۔ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کی آہٹ پاتے ہو یا کسی کی بھنک کہیں سنتے ہو؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو یہ ہمارے لیے بہت ریلیٹیبل ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ماضی میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اگر ہم ان سے زندگی میں نصیحت نہ حاصل کریں تو پھر ہمارے لیے سوائے ناکامی کے، سوائے حسرت کے، یاس کے، پھر آخرت میں ہمارے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اس کے آگے ہم چلتے ہیں سورۃ مریم کی طرف۔ تو سورۃ مریم میں بڑا اچھا تعارف کروایا ہے امین حسن اصلاحی صاحب نے تدبر میں۔ جی، تو یہ میں نے آپ کو بتایا نا جوڑا سورت ہے، تو اس میں وہی مضمون ہے جو سورۃ کہف میں بیان ہوا ہے، اور اس میں جو طریقہ استدلال ہے وہ ذرا فرق ہو گیا ہے۔ اس میں حضرت آدم، نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہونے والے انبیاء اور ان سے متعلق یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کی دعوت توحید کیسی تھی، یعنی ان کی دعوت جو ہے وہ توحید کی دعوت تھی۔ انہوں نے نماز، زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن ان کے پیرو شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی جو انبیاء بھی اس دنیا میں آئے، وہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ان کی اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ توحید بتائیں گے، وہ آخرت بتائیں گے، اور وہ اپنے رسول ہونے کا یا نبی ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ وحی کی روشنی میں بتا دیں گے آپ کو۔ تو سب توحید کی دعوت دیتے تھے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، لیکن بعد کے جو ان کے پیرو تھے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور نماز اور زکوٰۃ ضائع کر کے بدعات اور شہوات میں پڑ گئے۔ اور اب جب کہ ان کو ان کے اصل دین کی دعوت دی جا رہی ہے تو اس کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مقابل میں صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے، اور انجام کار کی کامیابی کی بشارت بھی دی گئی ہے، اور آخر میں مخالفین کو گمراہی کی اصل جو ان کی علت ہے، جس کی بنا پر وہ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اہل ایمان کے مقابلے میں اپنی جو دنیاوی زندگی کی کامیابیاں ہیں ان کو حق پہ ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ کامیاب ہیں، ہم چونکہ بہترین جگہ پہ کھڑے ہیں، تو اصل میں خدا ہم سے خوش ہے۔ تم لوگ ناکام ہو رہے ہو، تم لوگوں کو کامیابی ابھی نہیں نصیب ہو رہی، تم لوگوں کے اوپر مشکلات اور افتاد پڑ رہی ہیں، تو تم اصل میں ناکام ہو۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو آج کے زمانے میں بھی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مغرب اور آپ ڈیولپ لوگوں کو دیکھیں وہ کامیاب ہیں، تو اصل میں ان کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں
کہ یہ ان کے برحق ہونے کی دلیل نہیں بلکہ خدا کی طرف سے یہ ڈھیل ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اور خدا کی حجت جب پوری ہو جائے تو پھر وہ پکڑے جاتے ہیں اور پھر ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں یہود نے جو بے بنیاد باتیں کی تھیں ان کے بارے میں بتا دیا گیا، اور اسی انداز میں نصارہ کو اب بتایا جا رہا ہے کہ جو تم باتیں کر رہے ہو وہ بھی بالکل فضول ہیں، اور ان سے مقصد یہی ہے کہ قریش کو یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ ان کی اپنی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اور وہ ان کے پیچھے لگ کے وہ باتیں کیے چلے جا رہے ہیں جن کا انجام ان کے لیے انتہائی خطرناک ہونے والا ہے۔ تو یہ ہے جو سورت مریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں آیت نمبر 1 سے 5 تک اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ابتدا ہے وہ حضرت زکریا کی دعا سے ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اپنے بڑھاپے کو اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اللہ سے وہ دعا کی تھی کہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو مجھے ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کو حضرت یحییٰ جو ہیں ان کی ولادت اور ان کی خوشخبری دی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مریم کا پورا واقعہ ہے، اور اس میں جس طریقے سے حضرت عیسیٰ کے پیروکار نے شرک کو شامل کر لیا تھا، نبی جو حضرت مریم ہیں ان کی الوہیت جو ہے اس کو دلیل بنا دیا تھا کہ بھئی وہ چونکہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو اس کے لیے پھر حضرت یحییٰ کی بھی مثال دی کہ وہ بھی روٹین سے ہٹ کے ہی پیدا ہوئے تھے۔ 90 سال کے حضرت زکریا تھے اور 80 سال کی ان کی بیوی بوڑھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نواز دیا۔ یہاں پر یہی بات بتائی کہ اگر یہ صرف یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ نارمل سے ہٹ کے ان کی پیدائش ہوئی تو اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو پھر نارمل سے ہٹ کے پیدائش تو حضرت یحییٰ کی بھی ہوئی، تو کیا ان کو بھی خدا کا بیٹا کہا جائے گا؟ تو اس طرح سے اس پہ دلیل دی۔ اور پھر حضرت مریم کی جو آگے آیات آتی ہیں اس میں حضرت مریم کی پاکیزہ زندگی، ان کی عبادت، ان کا طریقہ، جس طرح وہ زندگی گزار رہے تھے، جس طرح ان کے ہاں ولادت ہوئی، اس کے حوالے سے، اور حضرت عیسیٰ کا گہوارے میں بات کرنا اور جو معجزات ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ انہوں نے تو نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت دی تھی جس کو تم نے ضائع کر دیا ہے، اور ان کی واضح تعلیمات جو تھیں ان کے بارے میں بتایا۔ تو یہ اس میں جتنی بھی باتیں کی گئیں وہ ساری وہ باتیں تھیں جو اس وقت کے جو حضرت عیسیٰ کے فالوورز تھے انہوں نے شرک اپنا کے ان باتوں کو جو حضرت عیسیٰ نے کہی تھیں ان کو ختم کر کے، اور اپنی طرف سے جو ان کو سوٹ کر رہا تھا حالات کے مطابق دنیا میں اپنا سکہ جمانے کے لیے، اپنا روپ ڈالنے کے لیے کہ ہم تو جس رسول کو یا نبی کو مان رہے ہیں وہ صرف رسول نبی نہیں، وہ تو خدا کا بیٹا ہے، تو اس کو پورے طریقے سے یہاں پر ریجیکٹ کر دیا، اور پورا واقعہ حضرت مریم کے زندگی کا بیان کیا، اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش جو ہے اس کے حوالے سے بتایا۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر، انتظار، ہدایت اور عجلت سے اعتراض کرنے کی تلقین کی، اور بتا دیا کہ جو یہ کر رہے ہیں اس کا انجام ان کے سامنے بہت جلد آنے والا ہے، اور قیامت میں تو بہرحال انہوں نے اس کو دیکھنا ہی ہے۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں سورت مریم کی آیت 16 سے 21 تک۔ یہ میں پڑھنا چاہتی ہوں کہ آپ اس کو پڑھ لیں، یہ آپ کے سامنے ہو۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ فرمایا، اب اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھیں، اور اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا تھا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا، اور وہ اس کے سامنے ایک پورے آدمی کی صورت میں نمودار ہو گیا۔ مریم نے اسے دیکھا تو بول اٹھی کہ میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم اس سے ڈرنے والے ہو۔ اس نے کہا، میں تمہارے پروردگار کا ہی فرستادہ ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے، اور نہ میں کبھی بدکار ہی رہی ہوں۔ اس نے کہا، اسی طرح ہوگا، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔
اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ وہ ہمارا پیغمبر ہو اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں. اور یہ بات طے کر دی گئی. اتنی واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے اس کو ایک اپنے طریقے سے ہدایت کے لیے اس طریقے سے ان کی پیدائش کا معاملہ کیا، لیکن تم اس کو کس طریقے سے لے رہے ہو. تو اس کے بعد فرمایا سو مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئی اور بیت المقدس سے نکل کر اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کی جگہ پر چلی گئیں. پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ زچگی کی تکلیف اسے کھجور کے تنے کے پاس لے آئی. اس وقت سخت بے بسی کی حالت میں اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی. اس پر مریم کے نیچے سے فرشتے نے اس کو پکار کر کہا غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے تمہارے پائیں سے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف پھیلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. سو کھاؤ پیو اور اپنے بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو. پھر کوئی آدمی دیکھو کہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہ کروں گی. بڑی آزمائش تھی حضرت مریم کی اس میں. اس کے بعد وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئیں. انہوں نے دیکھا تو کہا مریم تم نے یہ بڑی عجیب حرکت کر ڈالی ہے. اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی. اس نے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کیا کہ وہی بتائے گا. لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں پڑا ہوا بچہ ہے. بچہ بول اٹھا، اللہ کی گواہی آ گئی. میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا نبی بنایا، اور جہاں کہیں بھی ہوں مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے. اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں، اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے. مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی کی بشارت ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یہ تھا مریم کا بیٹا عیسیٰ. یہ اصل حقیقت بیان ہوئی ہے جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں. خدا کو شایع نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. وہ پاک ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی کہتا ہے ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتی ہے. یہ وہ سارا معاملہ تھا جو حضرت مریم کا تھا، جس کو انہوں نے الوہیت کا درجہ دے کے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، چونکہ یہ بن باپ کے پیدا ہوا ہے تو یہ خدائی میں شامل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں بہترین طریقے سے ایک ایک چیز واضح کر کے بتا دی کہ وہ میرے اللہ کے رسول اور اللہ کی وہ تمام باتیں بیان کرنے والے ہیں جو کہ بیان کرنا ضروری تھی. تو یہاں تک سورت مریم ہے. اس میں بھی آخر میں جو آیات ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے قرآن انذار اور بشارت کے لیے بہترین چیز ہے. اس کے ذریعے سے ہی انذار اور بشارت کیجیے. جن کے اندر صلاحیت ہوگی وہ اس پر ایمان لائیں گے، اور جو نہیں ایمان لائیں گے وہ اپنا انجام خود دیکھ لیں گے. ان کے پیچھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو یہاں اس طریقے سے اس سورت کو اختتام پذیر کیا کہ حقیقت سمجھ لو، جو تم باتیں کر رہے ہو یہ مشرکین مکہ کو بتایا گیا ہے کہ تم یہود اور نصارہ، پیچھے بنی اسرائیل میں یہود اور یہاں پر سورت مریم میں نصارہ، یہ جو جس طرح سے تم ان کے پیچھے لگ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو اس کا انجام بہت خطرناک ہے. اور یہ جو قرآن تمہیں دیا گیا ہے اس میں یہ ہدایت اور بشارت ہے، لیکن یہ ہدایت اور بشارت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن کے اندر صلاحیت ہے کیا؟ حق کو ماننے کی، خدا کو تلاش کرنے کی، خدا تک پہنچنے کی، خدا سے تعلق رکھنے کی. وہی اس پر ایمان لائیں گے اور انہی کا انجام بہترین ہوگا. اچھا، یہ جو آخری اس کی آیت ہے وہ بھی ایک دفعہ دیکھ لیں. ایز اٹ از جو آیات کا امپیکٹ ہے وہ کمال ہوتا ہے. تو یہ آخری آیت بھی اس کی دیکھ لیں سورت مریم کی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے سہل اور موزوں بنا دیا ہے کہ تم ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے بشارت دو جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور ان ہٹ دھرم لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دو. ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا، کیا تم ان میں سے کسی کی آہٹ پاتے ہو یا کسی کی بھنک کہیں سنتے ہو؟ یہ سورت مریم کا یہاں پر اختتام ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.